امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کا زمانہ کتنا طولانی ہوگا اور کون سی چیز انسان کے دل کو نرم کرتی ہے؟ آئیے ان بہترین سوالوں کے جوابات سورہ حدید کی آیتوں سے پوچھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ 6واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس سورہ کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 16 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن کے لیے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کے سے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی، تو جب ایک زمانے دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سارے بدکار ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے بہترین نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر نکات یعنی آن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے مطلق وقت۔ اس آیت میں خشوع کا سبب بھی بیان ہوا ہے جو کہ اللہ کی یاد ہے، تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور سنگ دلی کا بھی جو کہ طولانی مدت تک اللہ کی کتاب سے دور ہونا ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم روایتوں میں بھی ملتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ اتنا طولانی ہوگا کہ لوگ گروہ گروہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ تفسیر نور الثقلین۔ موجودہ آیت کی طرح قرآن مجید کی بعض آیتوں میں اللہ مومنوں سے چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں اور گروہوں جیسے نہ رہیں، اور بعض آیتوں میں تاکید کی ہے کہ ان نمونوں جیسے رہو۔ اب یہاں پر دونوں طرح کی آیتوں پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ الف، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، الحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ ابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، توفنا مع الابرار، سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ بِمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ ایسے پیغمبر بہت سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور پھر ان کو خدا کی راہ میں جو جو مصیبت پڑی ہے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ بودا پن کیا۔ نبیوں اور ان کے سچے پیروکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، لکم فی رسول اللہ اسوہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ نعمتوں کا شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، کم من الشاکرین، سورہ اعراف آیت نمبر 144۔ عبادت گزاروں اور بندگی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، کم من الساجدین، سورہ ہجر آیت نمبر 98۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے اور خدائی ہو جاؤ، کونوا ربانیین، سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورۃ النمل آیت نمبر 91۔ مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 104۔
عدالت برپا کرنے والے ہو جاؤ. کونوا قوامین بالقسط. سورہ نساء آیت نمبر 135. اللہ کے احکام برپا کرنے والے ہو جاؤ. کونوا قوامین للہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 8. دین خدا کے مددگار رہو. کونوا انصار اللہ. سورہ صف آیت نمبر 14. بے منافق صفت نہ بنو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سورہ انفال آیت نمبر 21. اور ان لوگوں منافقوں جیسے نہ ہو جاؤ جو کہتے تھے کہ ہم نے سنا جبکہ ان لوگوں نے نہیں سنا. ریاکار نہ بنو. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. سورہ انفال آیت نمبر 47. ان لوگوں منافقوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. عہد توڑنے والے نہ بنو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا. سورہ نحل آیت نمبر 92. اس عورت کے جیسے نہ ہو جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالے. نبی کو اذیت اور پریشان نہ کرو. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. سورہ احزاب آیت نمبر 69. ان یہودیوں جیسے نہ ہو جو اپنے نبی موسیٰ کو اذیت کرتے تھے. اللہ کو بھولو نہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. سورہ حشر آیت نمبر 19. ان لوگوں جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. نا امید نہ ہو. فلا تکن من القانطین. سورہ حجر آیت نمبر 55. لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر آیت نمبر 53. نہ شکری اور کافر نہ ہو. لا تکونوا کالذین کفروا. سورہ آل عمران آیت نمبر 156. گناہگاروں کے مددگار نہ بنو. فلن اکون ظہیرا للمجرمین. سورہ قصص آیت نمبر 17. شک کرنے والے نہ بنو. فلا تکن من الممترین. سورہ آل عمران آیت نمبر 60. حق اور سچائی سے دشمنی نہ کرو. ولا تکن للخائنین خصیما. سورہ نساء آیت نمبر 105. خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنو. غافل اور نادان نہ بنو. ولا تکن من الغافلین. سورہ اعراف آیت نمبر 205. فلا تکونن من الجاہلین. سورہ انعام آیت نمبر 35. اللہ کی نشانیوں اور آیتوں کو جھوٹ نہ سمجھو. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین. سورہ یونس آیت نمبر 95. ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ورنہ تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بے دینوں اور کافروں کے پشت پناہ نہ بنو. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. سورہ قصص آیت نمبر 86. معاملے میں کم اور مہنگا بیچنے والے نہ بنو. ولا تکونوا من المخسرین. سورہ شعراء آیت نمبر 181. تفرقہ اور اختلاف نہ رکھو. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. سورہ آل عمران آیت نمبر 105. آیت نمبر 16 میں پائے جانے والے بہترین نکات کو ہم نے سن لیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے. پیغام نمبر 1. بغیر دل کے خشوع اور نرمی کے ایمان قابل سرزنش ہے. نمبر 2. اللہ کی آیتوں کے نازل ہونے کا مقصد دل کا خشوع اور نرمی ہے. نمبر 3. اللہ کی یاد اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت دل کے خشوع اور نرمی کا زمینہ فراہم کرتی ہے. نمبر 4. اللہ کے لطف کی یاد اور اس کی بخشش، قہر اور سنتوں کی یاد خشوع کا ذریعہ ہے. نمبر 5. گزشتہ لوگوں کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں. نمبر 6. غفلت کا سلسلہ سنگ دلی کا سبب ہوتا ہے. نمبر 7. اللہ کی سنتیں تمام قوموں کے لیے ایک جیسی ہی ہیں. نمبر 8. اللہ کے مہلت دینے سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. نمبر 9. سنگ دلی گناہ اور فسق کی بنیاد ہے. نمبر 10. صرف ہدایت کے اسباب کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر آمادگی بھی ضروری ہے. تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی.
تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا زمانہ اتنا طولانی ہوگا کہ لوگ گروہ گروہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی یاد اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت دل کے خشوع اور اس کی نرمی کا زمینہ فراہم کرتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔